کے شکر گزار ہوں، ان کا ممنون احسان ہوں، اور جب نہیں آ سکے ذاتی طور پہ میں ان سے معذرت چاہوں گا۔ انہیں میری فطرت کا پتہ ہے کہ پیسہ دیتے اس کی جان نکلتی ہے، وہ واقعی نکلتی ہے، کیونکہ لوگوں کی ٹیکسز کا پیسہ ہے۔ تو چلیں کوئی درمیانہ سال اس کا اس طرح تلاش کرتے ہیں کہ آپ کی سالانہ گرانٹ کتنی ہے سردار صاحب؟ 50 لاکھ۔ تو آئندہ سے آپ کی سالانہ گرانٹ 75 لاکھ ہو۔ اچھا، اس کو اللہ نے موقع دیا اور بڑھائیں گے، کیونکہ آپ کی موجودگی میں مجھے اس پیسے کے استعمال کی بارے میں کوئی خوف نہیں۔ صاحب میری ایک ناقص سی تجویز ہے کہ یہ جو آپ مرحوم صحافی کے پسماندگان کو 4 لاکھ روپیہ دیتے ہیں، یہ ظلم ہے۔ کم سے کم اس کو 8 لاکھ تک تو لے جائیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو چلیں اس کو 10 لاکھ تک لے جائیں، تاکہ پسماندگان کو اگر اس کی زندگی میں اس کا کوئی فائدہ نہ ہو، جانے کے بعد تو نظر آئے۔ اچھا جی، یہ کابینہ کا حکم ہے، اور کابینہ کا حکم بھی وزیر اعظم پر فرض ہے، کیونکہ رمضان کی برکتیں آپ سمیٹیں۔ کابینہ ساری کہہ رہی ہے جی کہ کروڑ کر دیں، تو کابینہ اگر کہہ رہی ہے تو وزیر اعظم کی کیا جان ہے؟ ٹھیک ہے جی، میری طرف سے 50 لاکھ کا اضافہ جی، کروڑ کر دیں۔ پروفیشنل صحافی میں اور حادثاتی صحافی میں فرق ہے، تو یہاں چونکہ اکثریت پروفیشنل دوستوں کی ہے، تو کم از کم AKNS کے ساتھ، پریس فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے ایک ایسی لیجسلیشن پرپوز کیجئے، اس کی اونرشپ خود لیجئے، کہ جہاں میں آپ کو یہ کہہ سکوں کہ جی یہ 100% جھوٹ خبر ہے، 100% جھوٹا تجزیہ ہے، اب اس کے خلاف آپ کیا کارروائی کرتے ہیں دیکھتے ہیں۔ آپ نے دفتر کی بات کی، آلریڈی میں نے کمشنر کو ڈائریکٹ کر دیا ہے کہ آپ کو جگہ فراہم کی جائے، اور اس میں بھی حکومت اپنا حصہ ڈالے گی، تاکہ آپ اپنا فاؤنڈیشن کا ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ قسم کا خوبصورت سا آفس بنائیں۔ وہ ادارے جن کے پیچھے لیجسلیشن کی طاقت ہے، جن کے پیچھے عدلیہ کی سپورٹ ہے، گورنمنٹ کی اونرشپ تو ہوتی ہے، ان اداروں کو طاقتور ترین رول ماڈل ادا کرنا ہے اپنا۔ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سب کو، پوری قوم کو رمضان المبارک کی آمد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کے ووٹ کی طاقت سے حاصل کردہ کامیابی کے بعد بیٹھنے والا نمائندہ موجود ہو تو پھر نہ فیک نیوز کا ڈر، نہ فنڈز کی غد بد کا کوئی امکان، پھر نظام میں آپ کو بہتری ہی بہتری نظر آئے گی۔ لیکن اس کے باوجود جو میرے دوست وائس چیئرمین نے مطالبہ کیا کہ جی آپ فوری طور پر پریس فاؤنڈیشن کے سالانہ آڈٹ کا حکم صادر فرمائیں، تو پھر ثابت کیا ہوا کہ تمام تر آئینی، قانونی، عدالتی تحفظ کے باوجود بھی آپ کا کوئی بھائی کو پیش رو کو واردات ڈال گیا۔ ڈاکٹر صاحب، ہاں، ریگولر بنیادوں پر آپ آڈٹ کروائیں کہ اگر آپ سچائی اور راستگوئی کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کی کوئی کمزوری کسی کے پاس اگر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کا پردہ رکھا ہوا ہے، تو سارے پیڑ صحافی الٹے لٹک جائیں، آپ کو گھبرانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ میں آپ کے سامنے زندہ مثال کھڑا ہوں، جتنے آزاد کشمیر کے مافیاز ہیں، انہوں نے جتنے قلمکار جو خود ساختہ صحافی ہیں، ان کو خرید کے جتنے چینلز پر ان صحافیوں کو ذہنی نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا کر دیا ہے، میرے فوبیاز میں ان کے اپنے گھر جو ہیں وہ خطرے میں پڑ گئے ہیں۔ ریاست کا نظام رکا ہے یا میرے قلم کے اختیار کے استعمال میں کوئی کمی آئی ہے؟ ایک طرف 313 تھے، دوسری طرف
تعداد کی بنیاد پر انگریز کی جمہور کی ڈیفینیشنز ہیں. اسلام میں تعداد کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ بالکل درست کہا نا یہ طارق نقاش صاحب نے. یہ میرے کچھ بہت پرانے ناقد ہیں. یہ احترام کا رشتہ تو ابھی وہ میرا خیال ہے کچھ چند مہینے سال بھی ابھی پورا نہیں ہوا. یہ جو آزاد کشمیر کا پرچم ہے جو میرا فخر بھی ہے, اسے ایل او سی کے پار کلومیٹروں کے حساب سے دیکھو کہیں لگا نظر آتا ہے؟ وہاں صرف ایک نوست والا ترنگا آپ کو نظر آئے گا. اگر یہ پرچم آزاد کشمیر میں مکمل طور پر لہرا رہا ہے تو اس کے لہرانے کے پیچھے جو طاقت ہے وہ پاکستان کے قومی پرچم نے دی ہے, مسلح افواج پاکستان نے دی ہے. وہ اپنی خاکی کو خون میں لہرا رہے ہیں تو آپ یہاں اس تقریب میں بیٹھے میری گفتگو سن رہے ہیں.